Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, that's number 86, ayat number 66, Surah Anfal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. पनाह मांगती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम वआलिम अन्न फ़ीकुम ज़अफ़ा फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन स्वाबिरतुन यग़लिबू मिअतैन वइन यकुम मिनकुम अल्फ़ुन यग़लिबू अल्फ़ैन बिइज़निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। अल-आन अब खफ़फ़ तख़फ़ीफ़ कर दी अल्लाह अनकुम तुमसे वआलिम और मालूम कर लिया अन्न के फ़ीकुम तुम में ज़अफ़ा कमज़ोरी फ़इन पस अगर यकुन हो मिनकुम तुम में से मिअतुन 100 स्वाबिरतुन सब्र वाले यग़लिबू वो गालिब आएंगे मिअतैन 200 व इन और अगर यकुन हो मिनकुम तुम में से अल्फुन 1000 यग़लिबू वो गालिब रहेंगे अल्फैन 2000 बिइज़्नि हुक्म से अल्लाह यानी अल्लाह वल्लाहु और अल्लाह मअस-साथ अस्साबिरीन सब्र वाले। अब अल्लाह ने तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दी और उसे मालूम हुआ कि अब तुम में ज़ौफ़ है, लिहाजा अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे और अगर 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब आएंगे और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अगरचे ये आयत और इससे पहले वाली आयत एक साथ रखी गई है, मगर इन दोनों के ज़माने नुज़ूल, इन दोनों आयत के नाजिल होने के ज़माने में काफ़ी मुद्दत यानी बड़ी मुद्दत का फ़र्क है और उन्हें सिर्फ मज़मून की मुनासिबत से इकट्ठा रखा गया है, साथ में रखा गया है। पहली आयत का ज़माने नुज़ूल तो ग़ज़वे बद्र के बाद का है, जबकि इस सूरे का ज़्यादातर हिस्सा नाजिल हो चुका था और दूसरी आयत के ज़माने नुज़ूल के मुताल्लिक़ हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ग़ज़वे हुनैन और उसके माँ बाद का ज़माना मालूम होता है। फ़तेह मक्का के मौके पर जो लोग मुसलमान हुए वो इब्तिदा से इस्लाम लाने वालों जैसा हौसला नहीं रखते थे और इस ज़ौफ़ की कई वजूहात हो सकती हैं। दूसरी है कि मुहाजिरीन और पहले वाले अंसार की जिस अंदाज में तरबियत हुई थी उनमें से कुछ मुद्दत के बाद बहुत से लोग बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे, कुछ शहीद हो गए और कुछ वफात पा गए और जो लोग नए मुसलमान हुए तो उनमें पुराने मुहाजिरीन और अंसार जैसी हिम्मत और जुर्रत न थी। इसलिए इस आयत में बताया गया कि उनमें ज़ौफ़ पैदा हो गया था, कमज़ोरी आ गई थी। आयत नंबर 66 मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्खिना फिल अर्द तुरीदूना अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। मा काना नहीं है लिनबिय्यिन किसी नबी के लिए अन के यकून हो लहू उसके अस्रा कैदी हत्ता जब तक युस्खिना खूनरेजी कर ले फी में अल अर्द जमीन तुरीदून तुम चाहते हो अरद माल दुनिया दुनिया वल्लाहु और अल्लाह युरीदु चाहता है अल आखिरा आखिरत वल्लाहु और अल्लाह अजीजुन गालिब हकीमुन हिकमत वाला। नबी के लिए ये मुनासिब नहीं था कि उनके पास जंगी कैदी आते ताकि जमीन यानी मैदान जंग में काफिरों को अच्छी तरह कत्ल न कर दिया जाता। तुम दुनिया का माल चाहते हो जबकि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आखिरत चाहता है और अल्लाह ही गालिब और हिकमत वाला है। आयत नंबर 68 लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़तुम अज़ाबुन अज़ीम। लौ अगर ला न किताबुन लिखा हुआ मिनल्लाह अल्लाह से सबक़ पहले ही लमस्सकुम तुम्हें पहुँचता फीमा उसमें जो अखज़तुम तुमने लिया अज़ाबुन अज़ाब अज़ीमुन बड़ा। अगर ऐसा होना पहले से न लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुमने फिदिया लिया है उसकी सजा उसकी पादाश में यानी उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाती।
آیت نمبر 67 اور 68 کے شان نزول سے متعلق مندرجہ ذیل 2 احادیث ملاحظہ کیجئے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے۔ پھر آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ عقیل کو حضرت علی کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون یعنی ان کے سرغنہ اور سردار ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے۔ دوسرے دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے اور آپ کے دوست یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو روؤں، اگر نہ آئے تو آپ کی وجہ سے رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی تھی۔ میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اللہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ دوسری حدیث، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن جنگی قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پھر اس حدیث میں پورا قصہ ذکر کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ہر ایک کو یا فدیہ دینا ہوگا یا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے سہیل بن بیضا کے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ مجھے اس دن بہت خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں آسمان سے مجھ پر پتھر نہ برسیں۔ میں اسی خوف میں مبتلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے سہیل بن بیضا کے، اور قرآن میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ آیات نازل ہوئیں۔ غزوہ بدر میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 آدمی قید ہوئے تھے۔ قیدیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے آپ انہیں قتل کر دیں، چاہے انہیں قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور اس اختیار میں مسلمانوں کی آزمائش مقصود تھی کہ وہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اسی فیصلے کے لیے آپ نے مجلس شورا بلائی۔ اکثریت کی رائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق ہوئی۔ مجلس شورا بیٹھی اور مشورہ ہونے لگا۔ اکثر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے بھی اپنی نرم طبیعت کی بنا پر اسی فیصلے کو ترجیح دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ قیدیوں سے فدیہ لینے کے بجائے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ان آیات میں عتاب نازل ہوا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عین ممکن تھا کہ اگر کفر کے ان 70 سرداروں کو قتل کر دیا جاتا تو کافروں کو دوبارہ مدینے میں حملہ کرنے کی ہمت نہ رہتی۔ آیت نمبر 69، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس سے جو غنیمتم تمہیں غنیمت ملا، حلالا حلال، طیبہ پاک، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، ان بے شک اللہ یعنی اللہ تعالی غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ جو کچھ تم نے
غنیمت کے طور پر مال حاصل کیا ہے اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 70 انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔